Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے یہودیوں کے ایک عالم اور ایک مشہور و معروف ولی اللہ کا واقعہ اور مناظرہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہودیوں کا ایک بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا تھا۔ ایک مشہور و معروف ولی اللہ جناب حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان گویا بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا، داخلہ فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ زبان بند۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا، نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں دوں گا۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی ایک سوال کروں گا اور تو جواب دے گا۔ یہودی عالم کہنے لگا، ہاں میں دوں گا۔ یہودی عالم نے سب سے پہلے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ کہنے لگا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں۔ کہنے لگا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ فرمایا، اللیل والنہار، دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہنے لگا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، لوح و قلم اور کرسی، تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ عالم نے کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں کوئی نہیں۔ عالم نے کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھ نہیں۔ حضرت نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ یہودی عالم کہنے لگا، اچھا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ فرمایا، 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے ہیں، 7 نہیں۔ یہودی عالم کہنے لگا، پھر 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے جواب دیا۔ فرمایا، میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ یہودی عالم کہنے لگا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا قرآن سے، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ یہودی عالم پریشان ہو کر کہنے لگا، پھر 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ پھر حضرت نے قرآن سے کہا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ یہودی عالم پریشان ہوا اور پھر کہنے لگا، اچھا 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، یہ 10 ہیں، 11 نہیں۔ برجستہ ہو کر کہنے لگا، عالم کے 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہنے لگا، 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہنے لگا، پھر 13 بتائیے جس کا 14 نہیں۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج دیکھا ہے، ایک چاند دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ کل 13 بنتے ہیں، اس لیے اس کا 14واں نہیں۔ کہنے لگا، بتائیے پھر وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا ہے۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یا ڈنڈا، یہ خود اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن خود ہی قرآن میں پھر سوال بھی کیا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا، بتائیے سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا، بتاؤ سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ فرمانے لگے جمعے کا دن۔ کہنے لگا، بتائیے سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیلۃ القدر۔ عالم پریشان ہو رہا تھا، سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا۔ کہنے لگا، بتائیے سب سے بہترین مہینہ کون سا ہے؟ فرمانے لگے کہ ماہ رمضان المبارک۔ کہنے لگا، بتائیے کون سی چیز ہے
جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا۔ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار بھی کیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہودی عالم کہنے لگا بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ حضرت نے فرمایا قرآن میں میرا خدا کہتا ہے الصبح ذات تنفس، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہودی عالم پریشان ہو گیا، کہنے لگا بتائیے وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی۔ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب کر کے فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہودی عالم کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، کہنے لگا بتائیے وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا، نہ تو تجارت کا، نہ تو صدارت کا، نہ تو حکومت کا، نہ تو کسی جماعت کا، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ تجھے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دے گا۔ یہودی عالم حیرت سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا، کہنے لگا بتائیے وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت بسطامی نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ یہودی عالم کہنے لگا بتائیے وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی تھی۔ پورا مجمع خاموشی سے یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا، دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی لیکن ایک سانس کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ تمام کے تمام لوگ حیرت زدہ ہو کر اس مناظرے کو سن رہے تھے۔ یہودی عالم کفیں جھاڑتے ہوئے کہنے لگا بتائیے وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ حضرت بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یوسف کے بھائی۔ قرآن کہتا ہے حضرت یوسف کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہودی عالم پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلنے لگا، کہنے لگا بتائیے پھر وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی لیکن پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں۔ اس میں دونوں ہی سچے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ دونوں سچے ہیں اس میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ تو اور بھی بہت سے سوالات ہیں، لیکن وقت بہت ہو گیا ہے اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتا دے کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتے رہے اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے، تم مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا کریں مجبور ہیں، اس مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں۔ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے۔ یہودی عالم کہنے لگا کہ جنت کی چابی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ جنت کا دروازہ اور چابی آپ کے ہاتھ میں، کوئی جا نہیں سکتا۔
جنت والے جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، حضرت آدم کے پاس آتے ہیں، اے ہمارے باپ، تو ہی ہمارا جد اول ہے، تو ہی ہمارا سب سے بڑا، تو ہی جنت کا دروازہ کھلوا۔ وہ کہنے لگیں گے میں نے ہی تو تمہیں جنت سے نکلوایا تھا، میں تمہیں کہاں سے داخل کرواؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ جد ثانی ہیں، آپ دروازہ کھلوائیے۔ وہ کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ناظرین، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج ایمان نہیں ہے، اپنی دکان کے حرام کو نکال سکیں ہم اپنے دلوں میں، یہ جذبہ ہم میں نہیں ہے۔ یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا جب اتنا ایمان نہیں کہ ایک سنت کو سجا سکے، تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کر سکتا ہے مسلمان۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔